وہ جو ایک نعرہ تھا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، آج لیٹ گیا ہے کپتان. کیسا قیدی ہے جس کو کافی دی جاتی ہے جیل میں. واہ کیا بات ہے. کیا یہ وہی عمران نہیں تھا جو دوسروں کا ٹھٹھا اڑایا کرتا تھا؟ عمران خان صاحب یہ وہی نہیں تھے جو دوسروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ عمران خان صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ جیل میں جا کر بیمار ہو جاتے ہیں. اس حد تک بدتمیزی کی گئی کہ ایک تحریک انصاف سے جڑا جو شخص جو اپنے آپ کو ڈاکٹر بھی کہتا تھا، اس نے ہاسپٹل کے اندر گھس کر ایکس رے دکھا کے بھیک مانگا کرتے تھے. آج یہ رپورٹیں دکھا کے اپنی رہائی کی بھیک مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر جاوید اور آج کا ویلاگ لے کے حاضر. آج جو باتیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان کا تعلق تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے، ان کی صحت کے حوالے سے، اور جو معاملات لندن سے چلائے جا رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں، اور جو رپورٹ آئی ہے سلمان صفدر صاحب کی اس کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے. دیکھیے، حالات واقعات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. یہ بات سوچنے کی ہے. جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں کسی کے بارے میں، وہ بعد میں ضرور آپ کے سامنے آتی ہے. اس کو مکافات عمل کہتے ہیں. عمران خان صاحب کی صحت خراب ہے اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی طبیعت بہتر کرے، ان کی آنکھ کا معاملہ صحیح ہو، اور حکومت پاکستان کو ان کے تمام علاج کو یقینی بنایا جانا چاہیے. ان کو جہاں جہاں جس وقت جس طرح کا علاج چاہیے وہ فراہم کیا جائے. صحت کو لے کے کبھی سیاست نہیں کی جانی چاہیے، نہ ہی کسی کا مذاق اڑایا جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کا کوئی بھی کسی قسم کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی عمل دخل نہیں ہوتا. تو اس معاملے پر عمران خان صاحب کے ساتھ ہم ان کی صحت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں ان کو ہاسپٹل تک مکمل رسائی ملے گی. لیکن تھوڑا سا خان صاحب اور ان کے سپورٹرز کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے لندن میں بیگم کلثوم نواز صاحبہ ہاسپٹل میں داخل تھی، کینسر جیسے موذی مرض کے ساتھ لڑائی کر رہی تھیں. ان کا علاج چل رہا تھا. میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی یہاں پہ تھی. لیکن کہا کیا جا رہا تھا، تحریک انصاف کی طرف سے مسلسل پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی یہ تو جھوٹی بیماری ہے، وہ تو بیماری نہیں ہے، وہ تو اندر ٹھیک ہے بالکل. اور اس حد تک بدتمیزی کی گئی کہ ایک تحریک انصاف سے جڑا جو شخص جو اپنے آپ کو ڈاکٹر بھی کہتا تھا، اس نے ہاسپٹل کے اندر گھس کر بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی تصاویر بنانے کی بھی کوشش کی. پھر ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کے جو مذاق اڑایا گیا، جو کچھ کہا گیا، اور آج تک وہ جو ایک نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا فریال تارپور صاحبہ جو ہیں، وہ ان کو ہاسپٹل میں وہ داخل تھیں، ان کا علاج چل رہا تھا. ان کو عید سے ایک دن پہلے چاند رات کو بیڈ سے اٹھا کر ہاسپٹل سے جیل لے جایا گیا. میرا خیال ہے پھر آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب جیل میں تھے، ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو لے جانے کی کوشش کی گئی کہ ہاسپٹل بھجوایا جائے. لیکن ڈاکٹر عدنان نے بھی بڑی کوشش کی، لیکن حکومت ان کو لے کے جانے کی کوشش کر رہی، کیونکہ خاص ہدایات تھی اس وقت حکومت وقت سے کہ ان کو مکمل طور پر کوئی صحت کی سہولت نہیں دینی. پھر آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کس طرح ڈاکٹر عدنان، پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں، وہ راتوں رات اٹھے، انہوں نے جا کے کوشش کی، اور اس کے بعد میاں نواز شریف کو ہاسپٹل پہنچایا گیا. تو یہ مکافات عمل ہوتا ہے. یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو امریکہ میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ میں جا کے نواز شریف کے سیل کا اے سی اتروا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. یہ دیکھیے، انسان پر یہ وقت آ سکتا ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے. لیکن اس طرح کسی کی تضحیک اڑانا صحت کے معاملے کو لے کے، یہ ہمارا ایک وتیرہ بن چکا ہے. کوئی بھی ہو، تحریک انصاف کا ہو، مسلم لیگ نون کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، انہیں صحت پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ تو ہو گئی صحت کی بات. دوسری، عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز، یا عمران خان صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ جیل میں جا کر بیمار ہو جاتے ہیں.
اور وہاں پہ جا کے ریلیف مانگتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا بول تھا اس وقت عمران خان صاحب کا، وہ بھی بات ان کے سامنے آ گئی. اب وہ خود صحت کی بنیاد پر ریلیف مانگ رہے ہیں. پوری طریقے انصاف اس وقت صرف اور صرف عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر ان کی رہائی کی بات کر رہی ہے. بالکل ان کو صحت کی سہولتیں دی جانی چاہیے جو بھی میکسیمم ملتی ہیں. لیکن اب کیا یہ وہی عمران نہیں تھا جو دوسروں کا ٹھٹھا اڑایا کرتا تھا؟ عمران خان صاحب یہ وہی نہیں تھے جو دوسروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا علاج نہیں کیا جا رہا. جیل حکام کی یہ نیگلیجنس ہے، اور جو متعلقہ لوگ ہیں ان پہ کارروائی کرنی بھی چاہیے. لیکن 20 دسمبر کو تو ان کی بہن عظمیٰ ان سے ملی تھی، ایک وکیل بھی ملے تھے. تو اس وقت نہیں ان کو بتایا گیا کہ میری آنکھ کا یہ پرابلم ہے؟ سوالیہ نشان ہے. کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں، میں نہیں پوچھ رہا، کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں. تو کیا اس وقت یہ نہیں تھا؟ تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں پس پردہ. دوسرا، سلمان صفدر صاحب عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. سلمان صفدر صاحب کی ہمدردیاں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، وہ کیونکہ وہ ان کے وکیل ہیں. تو انہوں نے میکسیمم جو کوشش ہو سکتی تھی وہ کی. اپنے موکل کے حق میں وہ رپورٹ لکھی، اور اس رپورٹ میں انہوں نے جتنا بھی کیا جا سکتا تھا، مسالہ کہہ لیں یا وہ جو بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ڈال کے وہ انہوں نے ان کی صحت کے بارے میں کہا. وہ اس کا سپریم کورٹ نے حکم دے دیا، اور وہ 16 تاریخ تک اس کا معائنہ بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا. لیکن سلمان صفدر صاحب کی یہ رپورٹ مکمل طور پر قابل اعتبار نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس پر بڑا سوالیہ نشان اٹھا چکے ہیں. اور اس میں تو ایک اور سب سے اہم بات ہے کہ جو اس میں لکھا گیا ہے، ان کو کہ جو سہولیات ہیں ان کو، وہ تو اتنی سہولیات ہے کہ ایک عام قیدی کو وہ ملتی ہی نہیں ہے. تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا تحریک انصاف کی طرف سے، جو جھوٹا پروپیگنڈا جمائمہ خان کی طرف سے مبینہ طور پر کیا جاتا رہا، جو وہ الزامات وہ لگاتی رہیں، جو سلمان اور قاسم الزامات لگاتے رہے کہ جی ہمارے باپ کو تو ایک سزائے موت کی کوٹھڑی میں رکھا ہوا ہے، چھوٹا سا سیل ہے، اور ان کو کوئی بنیادی سہولت نہیں ہے، وہ سارا آج جھوٹا ثابت ہو گیا. اور جھوٹا ثابت کس طرح ہوا؟ وہ بھی سلمان صفدر صاحب کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق وہ ثابت ہوا. تو آج کیا سمجھتے ہیں کہ انہی کے ہاتھوں، ان کے وکیل کے ہاتھوں ہی یہ پروپیگنڈا جو اس کا کیا کرتے تھے، وہ ساری کی ساری رپورٹ جو ہے وہ اس بات کو نفی کرتی ہے کہ وہ سزائے موت کی کوٹھڑی میں نہیں ہے. عمران خان صاحب منرل واٹر پیتے ہیں جیل میں. منرل واٹر آپ کو پتہ ہے؟ کیا عام آدمی کو منرل واٹر کی سہولت ہے؟ کیا جو باہر لوگ، عام لوگ ہیں، کیا ان کو جو جیل سے بھی باہر ہیں، کیا ان سب کو منرل واٹر کی سہولت موجود ہے؟ لیکن یہ ایک ایسا VIP قیدی ہے جس کو منرل واٹر پلایا جاتا ہے، اور بہترین گوشت کھاتے ہیں، بہترین سبزیاں کھاتے ہیں. ان کے پاس وہ ساری سہولتیں موجود ہیں جو کسی بھی شخص کے پاس عام زندگی میں اویلیبل نہیں ہے، جو باہر بھی شخص ہے. یہ اس میں اگر یہ رپورٹ ہی دیکھیں تو اس میں بھی، رپورٹ میں بھی سلمان صفدر صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی اور حفاظت کے متعلق کسی قسم کی کوئی تشویش نہیں ہے. یہ رپورٹ کہہ رہی ہے. یہ جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا عالمی اخبارات کے ذریعے، اور وہ سارے جرنلسٹ جو اس پہ پروپیگنڈا کرتے رہے، ان کو آج معافی مانگنی چاہیے کہ وہ جھوٹی خبریں پھیلاتے رہے، وہ جھوٹ بولتے رہے، چاہے وہ مقامی لوگ تھے یا انٹرنیشنل صحافی جو تھے، جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ جی کال کوٹھڑی پہ وہ ان کو رکھا گیا ہے، سزائے موت کی کوٹھڑی میں رکھا گیا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے جناب جو ان کا شیڈیول آیا ہے وہ تو بالکل زبردست ہے جی. وہ صبح 9:45 بجے ناشتہ کرتے ہیں، ناشتہ بھی اچھا تگڑا ناشتہ جو باہر لوگوں کو اویلیبل نہیں ہوتا. انڈے بھی ہوتے ہیں، پراٹھے بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک VIP قیدی کا شیڈیول ہے. اس کے بعد 11:30 بجے وہ 1 گھنٹے کی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے جناب. اور پھر جسمانی ورزش کرتے ہیں، اس کے لیے ان کو سائیکل بھی دی گئی ہے اور جسمانی ورزش کے آلات بھی ملے ہوئے ہیں. کیا وہ سزائے موت کی کوٹھڑی میں ورزش کر سکتے ہیں یا سائیکل چلا سکتے ہیں؟ تو یہ ہے عمران خان صاحب. اس کے بعد جناب ان کو کمپاؤنڈ کے اندر ہی چہل قدمی کی بھی اجازت ہے.
یہ تو کہتے تھے جی کہ ان کو اس کمرے سے نکلنے ہی نہیں دیا جاتا، کال کوٹڑی سے وہ نکل ہی نہیں سکتے، اور جب پھر رات دوپہر کا کھانا وہ 3:30 سے 4:30 بجے کے درمیان کھاتے ہیں، یہ رپورٹ کے مطابق ہے، اور اس میں گوشت بھی ہوتا ہے، چکن بھی ہوتا ہے، سبزیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے ان کو جہاں مشقتی بھی ملا ہوا ہے، ان کو ایک ملازم بھی ملا ہوا ہے جو ان کے سارے کام کرتا ہے۔ تو جیل میں عمران خان صاحب کو جیل میں ایک ملازم کی سہولت بھی موجود ہے، اور جناب ان کے دوپہر کے جو کھانے کے اخراجات ہیں جی عمران خان کا خاندان برداشت کرتا ہے۔ تو یہ پیسے دیتے رہے ہیں نا اس کھانے کے لیے، تو پھر یہ کیوں غلط بیانی کرتے رہے جی کہ ان کو تو ملتا ہی کچھ نہیں ہے؟ جب خود پیسے دے رہے تھے دوپہر کے کھانے کے تو پھر تو ان کو پتہ تھا، سارے خاندان کو، ان کی بہنوں کو بھی پتہ تھا کہ وہ کیا کیا کھا رہے ہیں، کیا کیا ان کو دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سل کے بلاک میں جو برتن، کراکری اور کھانا پکانے کا سامان موجود تھا، اشیاء خورد و نوش میں مسالہ جات اور خشک میوہ جات بھی موجود تھے۔ کتنے لوگوں کو خشک میوہ جات کی سہولت موجود ہے جیل کے اندر یا باہر، دونوں طرف دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد کہ جی صبح کے ناشتے میں کپ کافی ملتی ہے جیل میں، مطلب کہ کیسا قیدی ہے جس کو کافی دی جاتی ہے جیل میں، واہ کیا بات ہے۔ اور دلیا اور کھجوریں دوپہر کے، اس کے بعد جناب 2 دن گوشت، 2 دن دال، 2 دن چاٹ یا سنیکس شامل ہیں، کیا بات ہے، زبردست۔ اور عمران خان کے سر کے اندر 3 ہائی وولٹیج بلب ہیں، پوری روشنی کا انتظام ہے، ایک چھت والا پنکھا بھی ہے، ایک بلور ہیٹر بھی موجود ہے، جناب ہیٹر بھی ہے جیل میں۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں جی سردی کی وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ان کو بھی تو اب سوچنا چاہیے کہ یہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ چارپائی ہے، بیڈ بھی ہے، کرسی بھی ہے، اور جناب سنگل بیڈ میٹرس ہے، 4 تکیے ہیں، 2 کمبل ہیں، جائے نماز بھی ہے، تسبیح بھی ہے، 2 تولیے بھی ہیں، اور رپورٹ کے مطابق 100 کتابیں موجود ہیں، اور باقی ٹیشو پیپر ہے، ماؤتھ واش ہے، ایئر فریشنر ہے، شیو جیل ہے، شیو کٹ موجود ہے، اور ٹوائلٹ علیحدہ ہے۔ یہ اس سیل کے علاوہ کہ 4.5 بائی 4.5 فٹ کا ٹوائلٹ بھی موجود ہے جس میں گرم اور ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے۔ تو عمران خان صاحب کیا بات ہے آپ کی، اور ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی سہولتیں، اس پہ تو حکومت کو میرے خیال ہے داد دینی چاہیے کہ حکومت نے ان کو مکمل سہولیات دی ہوئی ہیں، اور جو پروپیگنڈا تھا تحریک انصاف کا اور دوسرے ان سے جڑے ہوئے حلقوں کا، وہ بھی سارا آج ملیا میٹ ہو گیا ہے۔ جی اس میں جو ایک مین کنسرن ہے، ظاہری بات ہے، وہ ایک ہوا ہے، وہ ان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحت کے بارے میں بالکل ہونا چاہیے، اور صحت کو حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو مکمل انتظامات کرے، لیکن وہ یاد ہے آپ کو وہ لوگ جو ایکس رے دکھا کے بھیک مانگا کرتے تھے، آج یہ رپورٹیں دکھا کے اپنی رہائی کی بھیک مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب۔ وہ جو ایک نعرہ تھا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، آج لیٹ گیا ہے کپتان۔ تو میرا خیال ہے کہ اس رپورٹ کے بعد تحریک انصاف کا وہ بیانیہ جو بنایا گیا تھا پچھلے 3 سال میں، وہ سارا زمین بوس ہو چکا۔ بہت ساری چیزیں ہیں دیکھنے والی، اور لندن سے بھی جو کوششیں ہو رہی ہیں، آج میرا خیال ہے وہ رپورٹ لندن بھی پہنچ چکی ہے، انہوں نے بھی دیکھی ہے۔ آج وہ ان رپورٹرز کے ساتھ بھی شیئر کریں جن کو وہ انٹرویو دیتے رہے، جس میں وہ یہ کہتے رہے کہ ہم کال کوٹھڑی میں ہیں۔ تو حکومت کو بھی چاہیے کہ آپ اس بات کو جو ان پہ الزامات لگے تھے وہ آج دکھائیں نا، بتائیں لوگوں کو کہ یہ کہتے رہے، اور آج ان کا اپنا جو وکیل ہے اس کی یہ رپورٹ ہے۔ تو آنے والے دن عمران خان صاحب کی کوشش ہے ان کو کسی طرح بھی جیل سے نکالا جائے۔ انہوں نے جو پیغام بھیجا ہے یہاں پہ اپنے بیٹوں کو، وہ یہی ہے کہ مجھے باہر نکالو، کسی طرح نکالو۔ اور ایک اور بات جو میں نے کل بھی کہی تھی کہ سلمان اور قاسم سے ان کی فون پہ بات ہو سکتی ہے، اور آج سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ان کی بات کروائی جائے، اور آنے والے دنوں میں پھر میں کہوں گا قاسم اور سلمان کو پاکستان بھی ہو سکتا ہے جانے کی اجازت مل جائے، اور اس کے لیے وہ پر امید بھی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب وقت ہے کہ جو جھوٹی خبریں، جھوٹا فیک پروپیگنڈا، فیک نیوز پھیلائی گئی ہیں، ان سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ کسی کی صحت کو لے کے یہ نہیں کرنا چاہیے۔
باقی آج کل ٹیکنالوجی بہت جدید ہے، علاج کی بہت ساری سہولیات آ چکی ہیں. عمران خان صاحب کو مکمل علاج کی سہولت دے کہ ان کی مرضی کے ڈاکٹرز دے دیں آپ، اور ان کو ان کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، اور جو ان کے فیصلے ہیں کورٹ کے وہ میرٹ پہ ہونے چاہیے. لیکن وہ اب جو جا رہے ہیں کہ وہ بیماری کی بنیاد پر ریلیف مانگ رہے ہیں، کہ ہر طرف ان کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا ریلیف ملنا چاہیے کیونکہ وہ بیمار ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل دوبارہ بات کریں گے اسی ایشو پہ کچھ نئی خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.